خوش آمدید ناظرین، عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان۔ اور جس طرح رمضان پہ ہمارا ساتھ رہا تھا، آپ کا ساتھ رہا تھا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، تو آج کا دن بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہے عید اور عید سعید ہے، یعنی جو آج ہم مل کے بنا رہے ہیں، میں، آپ، نعمان اور اقرا ٹی وی، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح، روز کی طرح ہمارے خوبصورت مہمان جو آج کے ہمارے شو کو چار چاند لگائیں گے۔ کیوں نعمان؟ جی ہاں بالکل۔ تو میں بالکل دیر نہیں کروں گی، کیونکہ میری طرح آپ بھی ایکسائٹیڈ ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کلرفل، بہت ہی اپنی باتوں سے ہمیں بتائیں گے آج کہ عید کیسے منائی جائے، کس طرح سجائی جائے۔ اور یہاں پہ میرے ساتھ سب سے پہلی مہمان، جو کون نہیں ان کو جانتا، جی ہاں، اسکالر ہے اور ہم سب کے دلوں پہ راج کرتی ہیں، اور میں ان کا نام لینے سے پہلے ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج عید کے دن وہ ہمارے ساتھ اقرا ٹی وی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری آج کی پہلی مہمان ہے ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ السلام علیکم، کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام، بالکل بہت ٹھیک ہے شکریہ الحمدللہ۔ آنے کا، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ بلانے کا، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج کا یہ دن۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے دوسرے گیسٹ موجود ہیں، پروفیسر راحیل اعجاز صاحب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آمد کا۔ آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک، اقرا ٹی وی کو، اقرا ٹی وی کی پوری ٹیم کو، اور تمام دیکھنے والوں کو۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، عید کا موقع ہو اور کھانے کی بات نہ ہو تو یہ عید بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ عید الفطر ہے، چھوٹی عید کہتے ہیں، اور حقیقی طور پر تو یہ کھانوں کی عید ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ شیف بھی موجود ہیں، شیف صبا آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر ہم کیوں نہ ٹھیک رہیں گے۔ اور دوسری نشست پر ہمارے درمیان شیف سمینہ جلیل موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، اور آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ آج کھانوں کی بھی بات ہوگی تو میں وہ ڈشز بھی شامل کرنا چاہوں گا آج، جو عید سے ہٹ کر ہیں، جو روایتی کھانے بنتے رہیں، آج اس سے ہٹ کر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ چلیں ضرور، پہلے بالکل۔ تو میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ یقیناً آج کا دن ہم سب کے لیے بہت خاص ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہت خاص ہے۔ ہماری ٹیبلیں سجی ہوئی ہیں، آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، دنیا بھر میں عید منائی جا رہی ہے۔ کیا کیا تیاریاں سمینہ آپا عید کی، اور آپ کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ آپ ہر گھر میں، ہر کچن میں دسترخوان سجا رہی ہوتی ہیں، تو کیا کیا تیاریاں آج عید کی؟ دیکھیں، عید کی جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شیر خورمہ۔ اچھا، شیر خورمہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نارمل سوئیوں کے ساتھ دودھ میں پکا کے بنائے جاتے ہیں، لیکن شیر خورمہ اصل میں جو چھوارے ہوتے ہیں، ڈرائی ڈیٹس جسے کہا جاتا ہے، اس کو دودھ میں پکا کر بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ صبح سب سے پہلے جو ہے وہ کھا کے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کو ایک انرجی فیل ہوتی ہے۔ تو میرے گھر میں تو یہی ہمیشہ دیکھا ہے کہ شیر خورمہ تیار کیا جاتا ہے، اور ہر گھر کا شیر خورمہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کہیں بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، کہیں گاڑھا ہوتا ہے، لیکن شیر خورمہ کی اصل جو ریسیپی ہے اس میں ڈیٹس جو ہوتی ہیں، ڈرائی ڈیٹس، ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے دین میں کھجوروں کا، چھواروں کا استعمال جو ہے بڑا اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اسے انرجی کے لیے، آپ اپنی صحت کے لیے بڑا یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی کہ ہم بینگ اے مسلم روزے رکھتے ہیں، ہم تمام تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں عید کی، پہننے سے لے کر تمام، عید کے دن وہ کون سی اسپیسیفکلی ہمیں ایک ہمارے کام ہونے چاہیے جن کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور ہم عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں تمام عبادات کا بڑا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو ہم وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آج کا دن ہے نا، بڑا اہم دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو نا انعام کا دن، اور اس کی رات کو انعام کی رات کہا ہے نا، کیونکہ اس رات تو ہمیں جو بخشش کا پروانہ ملتا ہے اور مغفرت کا پروانہ ملتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن آج کے دن کے حوالے سے بھی کچھ احکامات ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جیسے جب عید کی نماز کے لیے جانے کا جس طرح سے حکم ہے، جب مرد حضرات جاتے ہیں تو عورتوں کو بھی کہا گیا کہ گھر میں عید کی نماز پڑھیں۔ پھر فطرہ، اپنے فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، تمام لوگوں کا، جتنے بھی گھر میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ چونکہ پورے مہینے کے بعد اب یہ مکمل ہوا ہے اور آپ خوشی منا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اچھا لباس پہننا ہے، آپ نے اچھے سے تیار ہونا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مطلب وہ اس دن آگے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، عبادات ختم ہو گئیں، بس اب نیند پوری کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
آپ بالکل نیند پوری کریں، لیکن آپ جس طرح سے آغاز کا کہا گیا ہے اس دن کا، اس طرح سے فطرہ دیں، آپ عبادت کریں، اس کے بعد آپ اپنے کھانے پینے، لوگوں سے ملنے کا اہتمام کریں اور سوئیں اسی وقت جس وقت سونا ہے۔ تو جب آپ سب سے ملتے ہیں جلتے ہیں تو گویا وہی آپ کا انعام ہوتا ہے، اور اللہ کا انعام تو رات کو مل چکا ہوتا ہے، جتنی عبادات آپ نے کی ہیں اس کے حساب سے بخشش ہو چکی ہوتی ہے اور مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، بے یہ شک سب سے بڑا انعام ہے۔ بے لیکن شک بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، آپ خوشبو لگائیں اور لوگوں سے ملیں جلیں۔ اچھا پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ عید ہے کیا؟ عید یعنی عید کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اسے ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بہت زبردست سوال اور اہم سوال ہے کہ عید کے معنی کیا ہیں اور اسلام میں عید کا تصور کیا ہے۔ جی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے اللہ رب العزت کا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو آپ فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور فضل کے ملنے پر چاہیے یہ کہ اظہار فرحت کریں۔ تو اب ہم نے رمضان المبارک جو ایک مقدس ترین مہینہ ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور 3 عشروں میں یہ منقسم ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا برات من النار ہے۔ اب ہم نے عشرہ رحمت گزارا، عشرہ مغفرت گزارا، پھر آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ تمام کام ہو گیا، پورا مہینہ ماہ سیام کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں ہم نے سمیٹی، اس کے حصول کی ہم نے کوشش کی، اس کی تگودوں میں ہم لگے رہے، اور ایک گونا ہم ایک اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے پاکیزہ نورانی سسٹم کے حصار میں رہے۔ تو یہ سارے ہم نے وہ کیے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ جو شب عید الفطر ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، صحیح صحیح۔ ہے نا؟ اصل میں یہ عید کی تمہید ہے۔ اب رمضان المبارک تو ختم ہو گیا، اب لیلۃ الجائزہ شروع ہو گئی۔ اب لیلۃ الجائزہ بہت اہم راحت ہے، یہ خلاصہ ہے پورے رمضان کے بعد کا، جب ایک مزدور کو اس کی اجرت دینے کا وقت آ جاتا ہے، انعام کا وقت آ گیا۔ انعام کا وقت آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو شب عید الفطر ہے، جو چاند رات کہلاتی ہے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ، صحیح۔ اور عید الفطر کا جو دن ہے اسے یوم الجوائز کہا گیا ہے روایت میں، یعنی انعامات کے بدلے کا دن۔ صبا ماشاء اللہ بھائی، کیا بات ہے! اور کیا تیاریاں کی ہیں، کس وقت کرتی ہیں، کس طرح سے عید کو پلان کرتی ہیں، دن کیسے شروع ہوتا ہے؟ عید کا نا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے گھر میں کہ ہم رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں تیاری۔ اوکے۔ تو ہاں، تو جیسے رمضان کے بیچ میں نا ٹو اینڈ فرو ٹو دا مارکیٹ اور یہ ساری چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے میرے ابو خاص طور پہ، اور پھر میری امی بھی ظاہر ہے۔ تو فوکس مین یہی ہوتا ہے کہ ساری شاپنگ جو بھی، اور کوئی ہم لوگ اس طرح سے بہت ایکسٹراویگینزا یا وہ والی شاپنگ بھی نہیں ہوتی ہے، بہت ہی سمپل طریقے سے اور اس طرح سے رکھ کے چیزوں کو چلتے ہیں اور پہلے سے کر لیتے ہیں۔ تو میں میری بہن جا کے چیزیں پروکیور کر لیتے ہیں مارکیٹ سے، اور اپنے اپنے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں اس دن بھی بات کری تھی کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو بالکل لاسٹ منٹ پریپ رہ جاتی ہے، جس میں سے یہ بالکل ہمارے گھر کا بھی ٹرینڈ ہے، کیونکہ ایک تو رمضان میں ٹائمنگ بڑے ویسے ہوتے ہیں اور پھر اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے کہ جائیں، لیکن دین اگین وہ میرے فادر کہتے تھے کہ بس ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، جانا ہے، میچنگ میں رہ بھی گئی یہی ہے کہنے والا تھا کہ خواتین کا کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، Exactly۔ مردوں کا نہیں رہتا۔ اور سبا کیونکہ خاص دن ہے تو خاص انتظامات بھی ہیں، کیونکہ آپ سب ہم سب خاص ہیں اور سیلیبریشن بھی خاص ہے، تو آج ہمارے شو پہ ایک بہت ہی خوبصورت سے ہمارے مہمان آئی ہوئی ہیں جو کہ مہندی لگا رہی ہیں، اور عائشہ اور کہکشاں ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ کو مہندی لگائی جا رہی ہے جو کہ کہکشاں لگا رہی ہیں۔ کیسی مہندی لگ رہی ہے عائشہ؟ اچھی لگ رہی ہے۔ واو لولی! یہ تو مطلب خواتین کا جو ہے نا ایک کہتے ہیں ہار سنگھار میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اچھا، میں کہکشاں سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کہیں سے سیکھا بھی ہے؟ جی الحمدللہ، کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ انڈس یونیورسٹی ہماری ٹیکنیکل بورڈ سے۔ اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ اور اب کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے کہکشاں نے سیکھا ہے تو یقیناً شاید یہ بھی اپنے ایڈمیشن کے لیے جائیں گے۔ نہیں، میں اگر کسی کو ریفر کرنا ہوا تو میں وہاں پہ کرا دوں گا فرحانہ، نا۔ یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، علم کی روشنی میں مہندی اور اس کی خوشبو، اس سے محبت، ایک خواتین جو ہے نا مطلب بہت وہ ہو جاتی ہیں جہاں مہندی کی بات آ رہی ہو، اوکیزن ہو نہ ہو، کہتے ہیں یار مہندی لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور پھر عید تو پھر عید ہی ہے۔ دین میں کیا اہمیت ہے مہندی کی؟ دیکھیے، دین کا پرٹیکولرلی حوالہ دے کر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال مہندی جو ہے وہ صدا سے ہی آرائش میں ایک بڑی اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے خواتین جو ہیں وہ مہندی کا استعمال کرتی آئی ہیں۔ اچھا، مہندی جو ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال کی ہے، اور آپ اپنی داڑھی مبارک کے بعد جو ہے نا اس کو رنگا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک اور خاص قسم کی جڑی بوٹی ملایا کرتے تھے جس سے اس کا رنگ جو تھا
وہ براؤنش ہو جایا کرتا تھا. اچھا. تو وہ خاص ایک کوئی پودا تھا جس کا پتے آپ ملاتے تھے مہندی میں، اور جب رنگتے تھے تو وہ تھوڑا براؤن سا شیڈ آتا تھا. تو وہ اسی لیے بھی رنگتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی کے جو بال ہیں وہ سفید ہوں. تو کیونکہ نصرانی جو ہیں وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ آپ نے ہمیشہ تاکید کی کہ اپنے بالوں کو رنگو، مطلب لیکن وہ مہندی سے اور اس طرح کی چیزوں سے، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. اور رہی یہ بات کہ خواتین جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتی آئی ہیں، تو خواتین کو تو پورا حق ہے سجنے اور سنورنے کا. تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ لگاتی ہیں، بلکہ مہندی کا استعمال جو ہے بہت سی خواتین اپنے بالوں میں بھی کرتی ہیں، اور اس سے بہت خوبصورت شیڈ آتا ہے. اور مہندی جو ہے ایک بڑا اچھا کنڈیشنر بھی سمجھی جاتی ہے. بالکل. تو یہ تو صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے اور یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. آپ بھی کریے گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کورس کیجیے گا اور میں مہندی کا استعمال کروں گی. اور آج کی اس چٹ چیٹ میں ہم کہیں بھی نہیں جا رہے کیونکہ آپ نے بھی کہیں نہیں جانا ہے. ہم آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور پھر دوبارہ سے اپنے مہمانوں کے ساتھ عید سعید کے اس پروگرام میں رونقوں کو دوبالا کریں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.